أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اور یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے دغدغوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس بات سے بھی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ اور ان کافروں میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے، میرے پروردگار مجھے واپس لے چل، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ تاکہ جو نیک کام میں نے چھوڑ دیے تھے وہ سارے کر لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ بات اسے کہنی ہی ہوگی، اور ان کے پیچھے ایک ایسا عالم ہوگا کہ وہ اٹھائے جانے کے دن تک اسی میں پڑے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ کوئی رشتہ داریاں رہیں گی، نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھے پچھائیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو جن کی میزانیں بھاری ہوں گی وہی بامراد ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کی میزانیں ہلکی رہیں گی تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوگا، اور جہنم میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، اور اس میں بھی وہ منہ پھلائے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی رہیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا
قوما ضالين. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدنصیبی ہم پر غالب آ گئی اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال لے، اگر ہم نے پھر ویسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلیل ہو کر رہو اور مجھ سے کوئی بات مت کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں ایسے لوگ تھے کہ کہا کرتے تھے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہارے سامنے میرا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ان کے صبر کے باعث آج میں نے انہیں یہ جزا عطا کی ہے کہ وہی بامراد ہے. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. فرمائے گا تم کتنے سال زمین میں رہے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے کوئی ایک دن بلکہ اس سے بھی کم. تو اب گنتی والوں سے پوچھ لے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فرمائے گا اگر تمہیں علم ہو تو تم بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری جانب لوٹایا نہیں جائے گا؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سو بڑا ہی بلند ہے سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں.
بڑی عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، اور جو کوئی اللہ تعالی کے سوا کسی اور خدا کو پکارے گا اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا۔ إنه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اور یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، اے میرے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما، یہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اسے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی روشن اور واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم انہیں یاد رکھو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 درے مارو۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اور اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت سامنے موجود رہے۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، بدکار مرد صرف بدکار عورت یا مشرک عورت سے نکاح کرے، اور بدکار عورت سے صرف بدکار مرد یا مشرک نکاح کرے۔ وحرم ذلك على المؤمنين، اور یہ کام مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ والذين يرمون
يقتلون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. جو لوگ پاک باز پرہیزگار عورتوں پر الزام لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 درے لگاؤ، اور آئندہ کے لیے ایسے الزام لگانے والوں کی شہادت کبھی ہرگز قبول نہ کرنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیونکہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور ٹھیک ہو کر رہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی ہی بیویوں پر تہمت لگائیں لیکن ان کے اپنے سوا کوئی گواہ موجود نہ ہوں تو اس ایک کی شہادت یوں ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور عورت کی سزا کو یہ بات ٹال دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر یوں کہے کہ میرا شوہر جھوٹ کہہ رہا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، حکمتوں کا مالک ہے. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم
اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے بہتان تراشا ہے وہ تمہیں میں سے ایک اکٹھا گروہ ہے۔ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے گناہ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جس نے بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم میں سے مومن مردوں اور مومن عورتوں نے از خود ہی اچھا گمان کیوں نہ قائم کر لیا، اور یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ لوگ اس معاملے میں 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ جب انہوں نے گواہی پیش نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور دنیا اور آخرت میں اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم جا پڑے تھے اس میں تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم زبانوں سے بات ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہنے لگے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، اور تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ معمولی سی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب بھی تم کسی سے ایسی بات سنتے تو یوں کہتے کہ ہمیں ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے۔ اے اللہ، تو بڑا ہی بلند و بالا ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔
اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو خبردار آئندہ اس طرح کی کوئی بات کبھی نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد انگیز عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور بری باتوں پر آمادہ کرتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ ہاں، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے پاک کر دے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا۔ اور جو لوگ تم میں سے بزرگی والے ہیں اور انہیں فراخی بھی میسر ہے، وہ ہرگز ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں
اور اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں دیا کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ کیا خود تمہیں یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ تعالیٰ دین حق کے مطابق انہیں پوری پوری سزا دے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی واضح اور روشن حق ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ برے لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ اس سے بالکل پاک ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑی عزت والا رزق ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک واقفیت کرا کے گھر والوں سے اجازت نہ لے لو، پھر گھر والوں کو سلام کہے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔
اگر تم یاد رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ سو اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس وقت تک گھر میں نہ جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے باعث خیر ہوگا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ جن گھروں میں کوئی نہ رہتا ہو اور وہاں تمہارا سامان موجود ہو تو ایسے گھروں میں جانے کا کوئی گناہ نہیں، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی ہی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور یا رسول اللہ، با ایمان عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش کو ہرگز ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے جو بے ارادہ ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر چادر دوپٹے ڈال رکھا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اور اپنی آرائش ہرگز ظاہر نہ کیا کرے مگر ان لوگوں کے لیے: اپنا شوہر، اپنا باپ، شوہر کا باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھائیوں کے بیٹے، اپنی بہنوں کے بیٹے، اپنی عورتیں، وہ جو ان کی ملکیت میں ہیں، گھر کا کام کاج کرنے والے وہ مرد جنہیں عورتوں کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، اور وہ لڑکے جنہیں عورتوں کی پردے کی باتوں کا کوئی پتہ نہ ہو۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اور مومن عورتیں زور سے پاؤں نہ مارا کریں تاکہ سب کو ان کی چھپی آرائشوں کا علم نہ ہونے پائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے اہل ایمان، تمہیں بامراد ہونا ہے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو بے نکاح ہوں، بیوائیں، ان کے نکاح کیا کرو، اور تمہارے غلاموں لونڈیوں میں جو نیک ہوں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی فراخی والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور جن کو نکاح نہ ملے انہیں اس وقت تک قطعی پاک دامن پاک باز رہنا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم اور تمہارے زیر دستوں میں سے جو لوگ مکاتبت چاہیں تو اگر تمہیں ان میں بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے بھی انہیں دیا کرو۔ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، اور تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنے والی ہوں تو دنیاوی زندگی کے عارضی مفاد کے لیے انہیں بدکاری کے لیے ہرگز آمادہ نہ کرو۔ ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اس مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کھلی، واضح اور مفصل آیات نازل کی ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات بھی بتائے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی واضح کر دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس میں ایک چراغ۔ المصباح في زجاجة، وہ چراغ ایک شیشے میں۔ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار۔ شیشہ یوں جیسے ایک چمکتا ستارہ، اسے ایک برکت والے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، اور وہ زیتون کا ہے، نہ مشرق کا نہ مغرب کا۔ اس کا تیل جیسے آگ نہ لگے تو بھی لو دے اٹھے۔ نور على نور، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور۔ يهدي الله لنوره من يشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب لے جاتا ہے۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالوں میں باتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کو ہر شے کا خوب علم ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ وہ چراغ ان گھروں میں ہے جنہیں بلند کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے، اور صبح و شام ان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت یا سودا اللہ تعالی کی یاد سے، نمازیں پڑھنے سے اور زکوٰۃ دیتے رہنے سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اس روز سے ڈرتے ہیں جب دل بھی ڈول جائیں گے، آنکھیں بھی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالی انہیں ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے حساب کے بغیر دیا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال اس چمکتی ریت کی مانند ہیں جو کسی صاف میدان میں ہو، پیاسا اسے پانی سمجھنے لگتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالی ہی کو اس کے قریب پاتا ہے تو وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ، یا ان کی مثال ایسی تاریکیوں کی ہے جو ایک گہرے سمندر میں پرے ڈالے ہوں، سمندر کی موجیں
ایک دوسرے کو ڈھانپے جا رہی ہوں، ان کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض تاریکیوں پر تاریکیاں، إذا أخرج يده لم يكد يراها ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اور اللہ تعالی جس کو نور عطا نہ فرمائے اسے نور ملتا ہی نہیں۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے؟ پرندے صف بستہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، كل قد علم صلاته وتسبيحه ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا علم ہے، والله عليم بما يفعلون اور وہ جو کچھ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور آسمانوں اور زمین کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله پھر انہیں تو بر تو بنا دیتا ہے تو ان کے اندر سے موسلا دھار می برستا ہے، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء اور آسمان سے برف کے پہاڑ اتارتا ہے، ان میں سے اولے پڑتے ہیں، انہیں جہاں چاہے ڈال دے اور جس سے چاہے ہٹا دے۔ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اللہ تعالی رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدلتا ہی رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا. وبلغنا رسوله النبي الكريم